بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسی کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے، اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کی سب سے کراماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ پیارے دوستو، ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کے عرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ پیارے دوستو، اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دل میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی زبان میں اسے آرک آف کنوینئنس سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ دوستو، روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ آپ اسے جنت سے اپنے ساتھ اس زمین پر لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیش میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک جا پہنچا۔ دوستو، پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام تھا القدس۔ پیارے دوستو، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دوستو، در حقیقت اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کے صورتوں کے حلیے بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ جب بنی اسرائیل کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جایا کرتے تھے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون، اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ پیارے دوستو، جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر خدا سے دعائیں کرتے۔ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور مصیبت ٹل جاتی۔ جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا، وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ پیارے دوستو، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، سرکشی اور کفر عام ہو گیا، تو خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیاں اجاڑ دیں اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔
پیارے دوستو، انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا انجام یہ ہوا کہ قوم عمالقہ پر عذاب نازل ہوا۔ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے 5 شہر برباد ہو گئے۔ پھر جب انہیں احساس ہوا کہ یہ عذاب اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے آیا ہے، تو انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر کیے جنہوں نے اس مبارک صندوق کو نبی حضرت شمیل علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت واپس آ گئی۔ پیارے دوستو، لیکن یہودی قوم ہمیشہ سرکشی میں مبتلا رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بخت نصر کو ان پر قہر بنا کر بھیجا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو آگ لگا دی، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور ان تباہیوں میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی علماء اور ماہرین آثار قدیمہ جو آج بھی اس کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اسے ڈھونڈ کر اپنی کھوئی ہوئی روحانیت واپس پا سکیں۔ دوستو، اس تابوت کے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اسے افریقہ لے جایا گیا اور ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا۔ کچھ کے مطابق جاپان کی پہاڑیوں میں اسے دفن کیا گیا۔ مشہور ماہر آثار رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو آج بھی فلسطین میں کہیں گم ہے۔ مسلم علماء کے مطابق بعض صوفیاء کے پاس یہ صندوق رہا، جو ایک سے دوسرے ولی تک منتقل ہوتا رہا۔ اہل تشیع کے نظریے کے مطابق یہ تابوت ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، پھر امام مہدی علیہ السلام کو وراثت میں ملا، جو قرب قیامت اپنے ساتھ اسے ظاہر کریں گے اور اس کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، بہرحال یہ تمام نظریات قیاس پر مبنی ہیں۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا، اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ یہ تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ مزید تاریخ و اسلامی حقائق آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔